اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا 40 دعاؤں کی آج ہماری دعاؤں کی سیریز کی یہ 20ویں دعا ہے۔ یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام سے جب لرزش ہو گئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ گناہ کے بعد فوری رجوع الہی کرنا۔ جب آدم علیہ السلام سے لرزش ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی کا الزام کسی اور پر نہیں ڈالا، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا۔ یہاں ظلمنا انفسنا کا مطلب ہے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کا نقصان نہیں کیا، ہم نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ گناہ کا نقصان خود انسان کو ہوتا ہے۔ مغفرت اور رحمت دونوں کی ضرورت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے صرف معافی نہیں مانگی بلکہ فرمایا وَتَرْحَمْنَا، کیونکہ مغفرت گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رحمت آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد، ہدایت اور ثابت قدمی عطا کرتی ہے۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ معاف نہ کرے تو دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ اصل کامیابی اللہ کی مغفرت اور رحمت ہوتی ہے، تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کرے۔ ہر ابن آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بار بار گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کرے اور سچے دل سے معافی مانگے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا صاف اعتراف کیا، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی۔ یہی سچی توبہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ دعا ہر گناہ گار مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ اس میں تکبر نہیں بلکہ عاجزی، اعتراف گناہ اور اللہ سے امید پائی جاتی ہے۔ اس دعا کے اسباق یہ ہیں: گناہوں کے بعد مایوس نہ ہونا بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں، دوسروں پر الزام نہ ڈالیں، اللہ سے صرف معافی نہیں بلکہ رحمت اور ہدایت بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حقیقی کامیابی اللہ کی مغفرت اور رحمت سے حاصل ہوتی ہے۔